ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز میں آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ چارسدہ نوشہرہ اور اس کے گرد و نواح میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہر سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں اور نوشہرہ کے بعد چارسدہ بھی سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے۔ ضلع چارسدہ کے قریب واقع منڈا ہیڈ ورکس کا پل سیلابی پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کے باعث چارسدہ، نوشہرہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں بڑے سیلاب کا خطرہ ہے۔ پل بہہ جانے سے تحصیل شب قدر اور تحصیل پڑانگ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اور ایریگیشن سسٹم بھی تباہ ہو گیا۔ نوشہرہ کے ساتھ ساتھ ضلع چارسدہ بھی بڑے سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے اور شہریوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے۔ چارسدہ میں خیالی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین نے موٹر وے پر پناہ لے رکھی ہے اور بڑی تعداد میں متاثرین رات کھلے آسمان تلے گزار رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مقامی انتظامیہ نے سیلاب سے پہلے وارننگ جاری کی تھی، جس کے باعث اب تک کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایریگیشن فلڈ کنٹرول کے مطابق دریائے نوشہرہ میں 2,10,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دوسری جانب دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو رہی ہے اور ایریگیشن فلڈ کنٹرول کے مطابق 2,10,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ایریگیشن فلڈ کنٹرول کا کہنا ہے کہ دریائے سوات کے 2,90,000 کیوسک کا ریلا رات 2 سے 4 کے درمیان نوشہرہ سے گزرے گا، جبکہ 1,15,000 کیوسک پانی ورسک ڈیم سے دریائے کابل میں خارج کیا جا رہا ہے اور رات 2 سے 4 بجے کے درمیان 4 لاکھ کیوسک کا ریلا نوشہرہ سے گزرے گا۔ چارسدہ میں منڈا ہیڈ برج سیلاب کے باعث ٹوٹ گیا ہے۔ ہیڈ برج کا 200 سے 300 فٹ حصہ پانی میں بہہ گیا۔ ہیڈ برج ٹوٹنے سے چارسدہ اور نوشہرہ کے ڈوبنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپنے پیاروں کی جانیں بچانے کے لیے گھروں سے نکلے۔ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق تاریکی کے باعث نقصانات کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اپنے پیاروں کی جانیں بچانے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ چارسدہ، نوشہرہ اور گرد و نواح میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہر سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں اور نوشہرہ کے بعد چارسدہ بھی سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے۔ ضلع چارسدہ کے قریب واقع منڈا ہینڈ ورکس کا پل سیلابی پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کے باعث چارسدہ، نوشہرہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بڑے سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پل بہہ جانے سے تحصیل شب قدر اور تحصیل پڑانگ کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے اور ایریگیشن سسٹم بھی مکمل تباہ ہو گیا۔ نوشہرہ کے ساتھ ساتھ ضلع چارسدہ بھی بڑے سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے اور شہریوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے۔ چارسدہ میں خیالی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین نے موٹر وے پر پناہ لے رکھی ہے اور بڑی تعداد میں متاثرین رات کھلے آسمان تلے گزار رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مقامی انتظامیہ نے سیلاب سے پہلے وارننگ جاری کی تھی، جس کے باعث اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دوسری جانب دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو رہی ہے اور ایریگیشن فلڈ کنٹرول کے مطابق 2,10,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ایریگیشن فلڈ کنٹرول کا کہنا ہے کہ دریائے سوات کا 2,90,000 کیوسک کا ریلا رات 2 سے 4 کے درمیان نوشہرہ سے گزرے گا، جبکہ 1,15,000 کیوسک پانی ورسک ڈیم سے دریائے کابل میں خارج کیا جا رہا ہے اور رات 2 سے 4 بجے کے درمیان 4 لاکھ کیوسک کا ریلا نوشہرہ سے گزرے گا۔ ملک بھر میں مونسون سیزن کی طوفانی بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 34 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ خیبر پختونخوا میں 16، پنجاب میں 13، سندھ میں 10، بلوچستان میں 4 اموات ہوئی۔ سیلابی صورتحال میں اموات کی مجموعی تعداد 934 تک پہنچ گئی۔ سیلاب اور بارشوں کے باعث آج 50 افراد زخمی ہوئے، جس کے بعد سیلاب اور بارشوں کے دوران زخمی افراد کی تعداد 1,343 ہو گئی۔ ملک بھر میں مرنے والے جانوروں کی تعداد 7,93,995 ہو گئی۔
मुल्क भर में सैलाबी रेलों से हजारों बस्तियां उजड़ गईं। आपको बताएं कि सैलाब से मजमूई तौर पर 6,70,328 घर मुतासर हो चुके हैं। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 145 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। कई पुल और सड़कें भी बारिश के पानी में बह गए। पाक फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 50,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए, जबकि सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले बेयार व मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। खबर शामिल करेंगे सूबे बलूचिस्तान से, जहां तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने हर जानिब तबाही मचा रखी है। जदीदाबाद पुल दोबारा सैलाबी रेले में बह गया है, जबकि बलूचिस्तान में 710 किलोमीटर शाहराहें मुतासर हुई और 18 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में मजीद बारिशों के बाद नए रेले मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। सूरत हाल मजीद खराब हो गई। सूबा बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचा। बिजली, गैस और मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो गया। सवात में भी बारिशों और सैलाबी रेलों ने हर जानिब तबाही मचा दी है। दरिया सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सवात में बहरीन और मदीन के दरमियानी सड़क सैलाबी रेले में बह गई। बहरीन मदीन में मुतादिद इमारतें और होटल्स दरिया बुर्द हो गए, जबकि राब्ता पुल और मुतादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। हर जानिब तबाही ही तबाही है। मैंगोरा बाईपास पर कई होटल्स और रेस्टोरेंट जेर आब आ गए। दरिया के किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी जारी है, जबकि सवात और चारसदा में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रुक करेंगे सूबा सिंध का। आपको बताएं कि सूबा सिंध में भी मानसून की मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने हर जानिब तबाही मचा के रखी हुई है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जबकि सूबा सिंध में अब तक बच्चों समेत 329 अफराद मौत के मुंह में चले गए। सैलाबी सूरत हाल में 90,106 जानवर हलाक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा हलाकतें 8 नौशहरा फरोज में हुई, जबकि दादू में 4, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में 3, जबकि शहीद बेनजीराबाद में भी 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई। सिंध पानी पानी हो गया। बारिश और सैलाब ने सिंध के वासियों की जिंदगी को बेरंग कर दिया। बड़े शहर हो या छोटे गांव कस्बे, हर जानिब सिर्फ सैलाबी पानी ही पानी। खैरपुर हो, सखर, दादू हो या लाड़काना, सैलाब ने कई घरों को उजाड़ दिया। कई मकानात पानी में बह गए। हजारों मवेशी मारे गए। सैलाबी पानी मकानात के साथ अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी बहा ले गया। प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में सैलाब की वजह से मजीद 13 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जिसके बाद अब तक सिंध भर में मजमूई तौर पर 306 अफराद हलाक हो चुके हैं। दादू और मोरो के कच्चे में भी कई देहात जेर आब आ गए। इसके अलावा कंबर, दादू, नवाब शाह, खैरपुर, शिकारपुर, टंडो अलायार बुरी तरह मुतासिर हुए। खैरपुर में मुसलसल बारिश से हिफाजती बंदों में शगाफ पड़ गया। बारिशों से दादू के इलाके काछो का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। सखर के करीब दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 150 से ज्यादा देहात जेर आब आ चुके हैं। खबर शामिल करेंगे दरिया सिंध के हवाले से। आपको बताएं कि दरिया सिंध में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। दरिया सिंध में पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक से तजावुज होने का इम्कान है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी हिदायत की गई है। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के बायस खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। और यहाँ आपको खबर देते चलें कि रबा सीजन मुल्क में 3 गुना ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सैलाब ने जिंदगी, फसलों और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। कपास, चावल समेत मुतादिद फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मवेशियों की अमवात के बायस गोश्त और फसलों और बागात तबाह होने से अजनास की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। जैज ब्रोकरेज के रिसर्च के मुताबिक सैलाब से नुकसानात को सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नुकसानात 900 अरब रुपए से जायद होंगे, जो साल 2010-11 के सैलाब से ज्यादा हैं।
پاک فوج عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی خدمت میں پیش رہی۔ آپ کو بتائیں کہ افواج پاکستان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری۔ متاثرین کو آرمی کے قائم کردہ 137 ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی مہم تیز۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پی ایف بیسز بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اہلکار سیلاب سے متاثرہ ضرورت مند خاندانوں تک امداد پہنچانے میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چاروں صوبوں میں فوج تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت امدادی کارروائیوں کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ میں قائم کنٹرول روم سے سیلاب کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انسانی زندگیاں بچانا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ضروری انسانی اور مالی وسائل فراہم کر رہی ہے۔ بات کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی کا دورہ کیا۔ سندھ اور بلوچستان میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف کو سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال اور امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں آرمی فلڈ ریلیف سینٹر قائم کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی فلڈ ریلیف سینٹر کا مقصد ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ قومی فلڈ ریلیف اقدامات کو کوارڈینیٹ کرنا ہے۔ فلڈ ریلیف سینٹرز پر امدادی اشیاء اکٹھی کر کے متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کے جوان متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ فوجی جوان متاثرین کو کھانا اور شیلٹرز بھی فراہم کر رہے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ارب روپے گرانٹ کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ بارش اور سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی، ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب تک بچوں اور خواتین سمیت 900 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں لوگ اپنے گھروں سے باہر سڑکوں پر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، جبکہ سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آخری گھرانے کے آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ ان کے تمام ان کے جو مطالبات ہیں انشاءاللہ حد المقدور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کا جو معاوضہ ہے، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو تو 10-10 لاکھ روپیہ وفاق سے اور مجھے یقین ہے سندھ حکومت سے بھی ان کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ جن کے پیارے بچڑ جائیں وہ تو عمر بھر کے لیے ان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ ان کو یہ ہمارا فرض ہے کہ مل کر ہم ان کی مدد کریں۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مکان تباہ ہو گئے ہیں۔ آج سے سندھ میں جو 25,000 روپیہ ہم نے طے کیا تھا مشاورت کے ساتھ وفاق میں کہ فی گھر، تاکہ فی الفور وہ کوئی اپنی جو ضروری چیز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ کہتے ہیں بارش اور سیلاب سے تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ لیا۔ فضائی جائزے کے دوران ایسا لگا جیسے ہر جگہ دریائے سندھ پھیلا ہوا ہے۔ کہا کہ بارش اور سیلاب سے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سندھ حکومت متاثرین کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ہم فی متاثرہ خاندان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے دیں گے۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ان مسائل کے حل کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے آج تک اتنی تباہی اور نقصان نہیں دیکھا تھا۔ شہروں اور دیہاتوں کو نقصان پہنچا۔ BISP کے تحت فی خاندان 25,000 روپے دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا ہے۔ مشکل وقت میں سگ کھرانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں۔ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارا اس مشکل وقت میں جب پورا صوبہ ہمارا ان مانسون کی وجہ سے سیلاب سے متاثر ہے، آپ یہاں پہنچے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو نقصان آپ دیکھ رہے ہو، میں نے تو اپنا زندگی بھی اتنا نقصان، اتنا تباہی کبھی نہیں دیکھا ہے۔ جو ہمارے ریکارڈز کے مطابق برٹشرز ہمارا ریکارڈز رکھ رہے تھے بارشوں کے، اس سے زیادہ کبھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ نہ صرف فصلوں کو نقصان ہوا ہے، لوگوں کو گھر کو نقصان ہوا ہے، شہروں کو نقصان ہوئے ہیں، تو دیہاتوں کو نقصان ہوا ہے۔ ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کریں، عمران خان نے ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بارشوں نے ملک میں بڑے پیمانے پر نقصانات کیے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں امدادی کارروائیوں میں سندھ حکومت کا ساتھ دیں۔ سیلاب متاثرین کے حوالے سے صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں متاثرین کی مدد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات کو ایک جانب رکھ کر ہر پاکستانی کو مشکل کی گھڑی میں ایک قوم بن کر معصوم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بہت بڑی قدرتی آفت ہے جس کا اسکیل 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر مشکل میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی ایک ہو کر مدد کرنی چاہیے۔ اندرون سندھ میں سیلابی ریلوں نے ہر جانب تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلیں کئی دیہات بہا کر لے گئے۔ بے یار و مددگار سیلاب متاثرین سر چھپانے کے لیے شہر کراچی آ گئے۔ سچل گوٹ کے مختلف سرکاری اسکولوں میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے، جبکہ ریلیف کیمپس میں موجود متاثرین کی بڑی تعداد امداد کی منتظر ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سمیت KPK میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سندھ کے مختلف شہروں سے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کراچی پہنچ گئے۔ سچل کوٹ کے مختلف سرکاری اسکولوں میں متاثرین کیمپ بنا دیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین اور شہریوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی مدد نہیں ملی۔ غریبوں کی خدمت ہونی چاہیے، ان کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ انہوں نے صبح سے کوئی ناشتہ، ان کو کوئی انتظام یہاں پر نہیں، آپ خود یہاں دیکھیے۔ بس بالا افسران سے میری ہاتھ جوڑ کے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں آیا ہوا ہے۔ ہر کوئی بندہ آ رہا ہے، غریب کی کچھ مدد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا گاؤں جو ابھی بالکل ڈوب چکا ہوا ہے، وہاں پہ بھی کوئی رسپونس نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ ہمارے بندے وہاں پہ ہیں۔ انہیں اسانجو گھر بڑی ویا، گھر کری پیا آہن، روزگاری بڑی ویا، مال متا بڑی ویا، سجو ملک بڑی ویا، جو پہنچے ہیں مال متا جے ان کے حوالے کوئی بھی نہ ہے۔ تے مجبوری میں آیا ہوں، اساں وٹ کا شے بھی نہ ہے، اساں جا بارن بیمار آئین، نہ لٹو آ نہ کپڑو، مہربانی کرے اساں جی مدد کیو۔ عوام کو ووٹ ڈندے پیسے پانی چ بڈ گئے سے، تباہ تھی گئے سے، غریب سے کو ہتھ دی مزوری آئی، گاڈا ویندے ہن، کو بھی تنگاریاں دی مزوری کرندے ہن۔
सैलाब मुतासरीन सरकारी स्कूलों की इमारतों में बेयारो मददगार किसी मसीहा के इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए और इन बेघरों का आसरा बने। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अराइन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तहत तमाम अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सईद गनी कहते हैं कि इस वक्त सिंध भर में बारिश और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसमें पूरी कौम को एक होकर काम करना होगा। इस कौम ने 2005 के ज़लज़ला और बाद अज़ा 2010 में सिंध में सैलाब के बाद जिस तरह एक कौम बनकर काम किया है, आज उसी जज्बे की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के साथ लाख सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन इस वक्त हमें सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर सबको साथ मिलकर काम करना होगा। इस वक्त मैं 3 तलवार पर हिलाल अमर के बिल्कुल सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का एक इमदादी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ आप देखें कि काफ़ी कराची के शहरियों ने इमदादी सामान जमा कराया है बारिश और सैलाब से मुतासिर हमारे भाइयों और बहनों के लिए। मैं कराची के तमाम सैयद हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तेदाद है, जितनी आपकी ताकत है, आप हमारे कैंप पर आएँ और सैलाब और बारिश के मुतासरीन के लिए बिल्कुल इमदाद करें। जो आप कर सकते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ें उनको भेजें जिनकी उन्हें फौरी तौर पर ज़रूरत है। उन्हें टेंट्स की ज़रूरत है, उन्हें बिस्तर की ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है। हमने बिस्किट्स का बंदोबस्त किया है, बिस्किट दे सकते हैं उन्हें। पानी हमें दरकार है, पानी हमें दें। और इसके अलावा आटा हमने किया है, चावल हम इकट्ठे कर रहे हैं और जो थोड़ा इस्तेमाल की अशिया होती है उसको पता। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं, आप उन कैंप्स का दौरा करें और अपने भाई और बहनों की मदद करें। सूबाई वज़ीर सैयदा शाहला रज़ा ने कहा है कि परेशानी की इस घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ है। सिंध हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर के रहमतुल्लाह शेख और दीगर अफसरान के हमरा सचल गोट में सैलाब से मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंपों का मुआयना करते हुए सैयदा शाहला रज़ा ने कहा कि परेशानी की इस घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ हैं। सिंध हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि मुतासरीन सैलाब के तिब्बी मुआयने के लिए तिब्बी कैंपों का तरजीही बुनियादों पर क़याम अमल में लाया गया है, जबकि दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। अफसरान को हिदायत देते हुए शाहला रज़ा ने कहा कि मुतासरीन सैलाब को इमदादी कैंपों में किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे फौरी तौर पर फराहम किया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि बल्दिया शर्की की जानिब से इमदादी कैंपों में बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि जहाँ भी बल्दियाती खिदमात की ज़रूरत है वहाँ खिदमात की फराहमी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर कैंपों में जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव का आगाज़ किया जा रहा है। दौरे के मौके पर डायरेक्टर DM तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MD इम्तियाज़ भुट्टो, डायरेक्टर्स हमाद खान, आगा समीर, मोहम्मद अकरम खान, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MD मोहम्मद हारून और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची के तमाम अजला में 3.5 अरब रुपए लागत से सड़कों की तामीर की जाएगी। बरसात के बाद शहरियों को जिन तकलीफ का सामना है उससे पूरी तरह से आगाह है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम के हमरा ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए कुओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कुएं बनाए जाएं। कुओं में ज़ख़ीरा शुदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। कुओं में पानी ज़ख़ीरा होने से सड़कें पानी से महफूज हो सकेंगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात से बचने के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत है। बरसात के बाद शहरियों को जिन तकलीफ का सामना है उससे पूरी तरह आगाह है। कराची के तमाम अजला में 3.5 अरब रुपए की लागत से सड़कों की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने कहा है कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रही है। मुख़य्यर हज़रात से अपील है कि सैलाब के मुतासरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दें।
بلدیہ کماڑی میں سیلاب متاثرین کے کیمپ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان نے کہا کہ اس بار ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں جس کے باعث کراچی سمیت سندھ کی صورتحال خراب ہے۔ بارشوں کے بعد سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ متاثرین کی امداد کے لیے کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ سیلاب کے متاثرین کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد دیں تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ اجلاس کے موقع پر افسران نے محمد آصف خان کو بارش کے بعد پانی کی نکاسی کے کاموں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے مرمت کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ آصف خان نے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ افسران عوام کے فیلڈ میں موجود رہیں اور جو بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے دستیاب وسائل استعمال کریں۔ کسی بھی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھی آئے اور یہ ہمارے بھائی ماڑی پور میں بدنی کوٹ میں تقریباً 45 خاندان آئے، تو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں ہم اپنے سندھ بلوچستان کے جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ سیلاب سے متاثر ہے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ ابھی میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ جو جس طریقے سے بھی ہو سکا ان کی سندھ حکومت ان کی بھرپور خدمت کرے گی۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے بھی، باقی دوستوں کا بھی جو اپنی مدد آپ بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہو۔ جو کیمپ لگے آپ سب دوست کیمپ میں آئیں اور ان کی بھرپور امداد کریں۔ شکریہ۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ مونسون برسات کے دوران بلدیہ کماڑی کے حدود میں موجود تمام ندی نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کا کام مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل اور افرادی قوت کو بروئے کار لایا جائے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی محمد اسلم قاضی کے ہمراہ مچھر کالونی میں نالے کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے مونسون کے انتظامات کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ نالوں کی صفائی کے دوران نکلنے والا کچرا اور ملبہ فوراً اٹھایا جائے۔ گندگی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اور تعفن بھی پھیلتا ہے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچرا اور ملبہ اٹھانے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ پمپ کو تیار حالت میں رکھا جائے۔ مرکزی شکایات میں چاکو 54 افسران و عملہ تعینات کیا جائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نے ایڈمنسٹریٹر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ کماڑی کے حدود میں برساتی پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ ہر مقام پر تجربے کار افسران اور عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی نے افسران کو ہدایت کی کہ کسی بھی قسم کی شکایت کے ازالے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دورے کے موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر رفیق شیخ، ایکس سی این بی آر عمران شفیع اور ایکس سی این ایم این ڈی نویز صدیقی بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ برسات کی آمد سے قبل ہی ملازمین کی ڈیوٹی 3 شفٹوں میں لگا دی گئی تھی، ساتھ ہی مشینری کو اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ دیا گیا تھا جو برسات کی آمد کے ساتھ ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ ہم نے اپنا 100% دیا لیکن اس دفعہ برسات نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ متوقع برسات اور بارش سے متاثرہ علاقوں اور ڈیموں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ ہم اپنا کام خلوص سے نیت سے انجام دے رہے ہیں۔ برسات کے حوالے سے وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ جس طرح 2 ماہ سے جاری برسات میں کے اقدامات کیے گئے ہیں، برسات نے اپنا بھرپور زور دکھایا جو مسائل کا سبب بنی۔ ہم نے ہر طرح سے اپنی خدمات علاقے کی بہتری میں لگائی ہے۔ اس وقت بھی ضلعی ملازمین عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میں سرگرم عمل ہے۔ موجودہ وسائل سے برسات کے حوالے سے مثالی اقدامات کرنے کی کاوش کی ہے جس میں ہم سرخرو ہوئے۔ بارشوں نے غیر معمولی صورتحال اختیار کی جس سے علاقائی مسائل آیا ہوتے ہیں۔ تمام تر مشینری فیلڈ میں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نئی مشینریز کو اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھا گیا ہے۔ حکومت سندھ کے تمام متعلقہ ادارے بھی اپنے ساتھ اپنے امور انجام دے رہے ہیں۔ ایمرجنسی سینٹرز پہلے سے متحرک ہیں۔ ضلع کونسل کی بنائی گئی مانیٹرنگ کمیٹی تمام امور کا جائزہ لے رہی ہے۔ جس طرح عوام کو پہلے ہر مواقع پر سہولیات سے مستفید کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو بھرپور ریلیف دیا جائے گا جو ہمارا نصب العین ہے۔ ضلع کونسل کے عوام کے ہر مسئلے کو جلد از جلد اور بہتر انداز میں حل کرنا ہی ہمارا ایجنڈا ہے جس کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ سندھ ریونیو بورڈ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ریونیو بورڈ نے سندھ ریلیف فنڈ میں 47,78,000 کا چندہ جمع کرا دیا۔ سندھ ریلیف فنڈ سے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے گی۔
फंड जमा कराने पर सूबाई हुकूमत का सिंध रेवेन्यू बोर्ड से इजहार तशक्कुर। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सिंध रिलीफ फंड में 47,78,000 का चंदा जमा करा दिया। सिंध रिलीफ फंड से सैलाब ज़दगान की मदद की जाएगी। और अभी खबर शामिल करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज हो गई। जमात इस्लामी ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना दिया है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस धरने में मौजूद थी, जिससे खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के एजेंट का किरदार अदा किया है। साजिशें बढ़ती गईं और कराची को बल्दियाती हक से महरूम करने के लिए शब खून मारा गया। हम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत के इलेक्ट्रिक से मुआहदा तोसी करने का सोच रही है। खबरदार करता हूँ कि के इलेक्ट्रिक से अगर मुआहदा तोसी करने का सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। हमें के इलेक्ट्रिक से छुटकारा चाहिए। अब कराची वालों के निकलने का वक्त आ गया है। तेज चलते हैं, पहले ही इनको पकड़ने वाला कोई इदारा मौजूद नहीं है। पहले ही के इलेक्ट्रिक माफिया को तमाम हुकूमतों की, फिर उसमें इनकम टैक्स के नाम पर बिल, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर 3 महीने का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। अभी मैंने कल नोटिस देखा, जमात इस्लामी एक ही पार्टी है जो नेपा में जाकर कराची के लोगों का मुकदमा लड़ती है। कल हो रही है और उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मंजूर किए जाएंगे और फिर 1 महीने के यानी जुलाई के चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे और क्वार्टरली चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। तो कराची वालों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशीर जमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहा है। हाई कोर्ट में पटिशन लगाई थी, उसकी पहली तारीख मिली है। सिंध हुकूमत और महकमा मौसमियात को बुलाया गया है। अब धरने होंगे, अब एहतजाज होगा। कराची में इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकने सिंध असेंबली खुर्रमशीर जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और जमातें बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। तमाम मुखालफिन इलेक्शन में आए, उन्हें जूते पड़ेंगे। हम इस बात को कबूल करते हैं और मानते हैं कि हैदराबाद के अंदर इलेक्शन होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शहर कराची के इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। वो वक्त पे होने चाहिए थे, आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। आपने कोई डेट भी अनाउंस नहीं किया, वो काबिल कबूल हमें किसी भी हाल में नहीं है। हमने पहला दरवाज़ा खटखटा दिया है अदालतों का, दूसरा दरवाज़ा हमारा एहतजाजों का होगा जो कि फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। हमारे कराची के सदर उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये ड्रामेबाजी अब हम चलने नहीं देंगे, और ये ड्रामेबाजी जो सिकंदर राजा साहब की चल रही है ना, ये अब और चलेगी नहीं। हमारे चेयरमैन साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी हाल में कबूल नहीं है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि सिकंदर सुल्तान एक सियासी कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की बी टीम बना हुआ है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।